عوام کے لیے خوشخبری، حکومت نے پیٹرول 7 روپے 54 پیسے سستا کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 1 روپے 48 پیسے مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ ریاست دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ شہباز شریف کی زیر سربراہی انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریٹ کے قیام سے متعلق قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی، زمینی آپریشن اور قانون سازی کے ذریعے انتہا پسند سوچ کی مؤثر حوصلہ شکنی کی۔ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو سزائیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 196 ملزمان کو سزائیں سنا دیں۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا۔ حامد رضا، راشد شفیق کو بھی 10 سال کی سزا کاٹنا ہوگی۔ افضل ساہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو مقدمے سے بری۔ حساس ادارے پر حملے کے کیس میں 185 میں سے 108 ملزمان کو سزا، 77 افراد بری۔ تھانہ غلام محمد آباد میں درج مقدمے میں 66 میں سے 60 ملزمان پر جرم ثابت۔ پولیس وین نظر آتش کرنے کے کیس میں 32 میں سے 28 ملزمان مجرم قرار۔ آج تک 2023 سے وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہیں، ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تحریک انصاف کا عدالتی فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، آج جمہوریت کے لیے افسوسناک دن ہے۔ پی ٹی آئی کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن ہمارے منتخب نمائندوں کو مسلسل نااہل کیا جا رہا ہے۔ ایوان کا بائیکاٹ یا تحریک چلانے سے متعلق فیصلہ جلد کریں گے۔ 9 مئی کے مقدمات کے جو فیصلے آئے ہیں اور اسپیشلی آج جو فیصلہ آیا ہے، نہ صرف اس کا خیر مقدم کرتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی اور جو ایک قانون کے حوالے سے عمل درآمد ہوتا ہے پروویژنس کے اوپر، آج اس کی جیت کا دن ہے۔ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، جو ٹرائل چلا ہے بہت فیئر ٹرائل چلا، ایک لمبا عرصہ یہ ٹرائل چلا اور اس پہ جرا بھی ہوئی، اس پہ گواہ بھی پیش ہوئے، ایویڈنس بھی پریزنٹ کیا گیا۔ فیصلہ قانون اور انصاف کے نظام کی جیت ہے۔ ان سزاؤں سے آئندہ کوئی بھی ایسی جرت نہیں کرے گا۔ یہ لوگ دشمن کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں۔ پورے ملک میں سازش کے تحت حملے کیے گئے، دفاعی اداروں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ دشمن نے جب بھی حملہ آور ہونے کا خواب دیکھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ ریاست مخالف احتجاج اور شرپسندی کے کیسز، پی ٹی آئی کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، مراد سعید، احمد نیازی، عمر امین، گنڈا پور، اسد قیصر، حماد اظہر سمیت دیگر شامل۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے وارنٹ کراچی کمپنی میں درج مقدمہ نمبر 1193 میں جاری کیے۔ ملک احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے اے ٹی سی کے فیصلوں کی روشنی میں سینیٹر اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور ملک احمد خان بھچر کو نااہل قرار دیا تھا۔ سینٹ میں ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخاب۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخاب میں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ مشال یوسف زئی 86 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئیں۔ مہتاب ظفر نے 53 ووٹ لیے۔
ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری روک دی۔ 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری روکی۔ بھارت تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ ملک میں چینی کا بحران، حکومت کا ایکشن، شوگر ملز کا ذخیرہ قبضے میں لے لیا۔ گوداموں میں موجود ذخائر سے چینی کی سپلائی کی مانیٹرنگ کے لیے FBR اہلکار تعینات۔ 18 شوگر ملز کے مالکان اور دیگر عناصر کے نام بھی ECL میں شامل۔ فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا۔ نواز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور اقتصادی تعاون سے متعلق تبادلہ خیال، دفاعی شراکت داری اور مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی، سیاسی، معاشی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان خلائی سفر، نئی بلندی پر پاکستان نے جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ چین کے زیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہوئی۔ سیٹلائٹ پروگرام سے پاکستان کے زمینی مشاہدے کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ سیلاب، زلزلے، لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئر پگھلنے کی بروقت اطلاع مل سکے گی۔ فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور آبادی کی نگرانی ممکن ہوگی۔ گلگت بلتستان میں تباہ کن سیلاب کے بعد 37 دیہات آفت زدہ قرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دیامر، غزر، اسکردو، گھانچے، شگر، نگر، کھرمنگ ضلع کے گاؤں کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں انسانی جانوں، گھروں، فصلوں کے ساتھ انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی۔ گلگت بلتستان حکومت نے بارشوں کے نئے اسپیل کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ کراچی میں چائنا پورٹ کے قریب جوڑے کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، مقتولہ کا بھائی وقاص ہی قاتل نکلا۔ وقاص کا رشتہ دار عاصم اور اس کا دوست عمران بھی قتل میں ملوث۔ ملزم وقاص نے کہا عاصم اور عمران مقتولہ ثنا اور ساجد کے پیچھے کراچی گئے۔ عاصم کا پلان تھا کہ شوٹرز کے ذریعے قتل کروایا جائے گا۔ مقتول ساجد کے ساتھ اس کا دوست احتشام بھی کراچی ساتھ گیا تھا۔ معروف ماڈل اور اداکارہ ڈکیتی میں ملوث، کراچی کے علاقے فیروز آباد میں 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی۔ اداکارہ یسرا اور اس کے بھائی نے FIA اہلکار بن کر بنگلے پر چھاپا مارا۔ یسرا نے گھر سے سمارٹ واچ بھی لوٹی۔ ملزمہ نے واردات میں اپنے دوست کی گاڑی کا استعمال کیا۔ پولیس نے ملزمہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے 9 کروڑ روپے اور موبائل فون برآمد۔ غزہ میں صہیونی فوج کے حملوں میں امداد کے منتظر 20 افراد سمیت 44 فلسطینی شہید۔ وافر امداد نہ پہنچنے سے قحط سنگین ترین مرحلے میں داخل۔ بھوک کی شدت سے 2 بچوں سمیت 5 افراد کی جان گئی۔ امریکہ نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی اتھارٹی پر پابندیاں لگا دیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا فلسطینی اتھارٹی وعدوں کی پاسداری میں ناکام رہی اور اس نے امن کے امکانات کو نقصان پہنچایا۔ CEO کے الیکٹرک مونس الوی کو خاتون کو ہراساں کرنے پر سزا، عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ صوبائی محتسب نے مونس الوی کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی ضبطگی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی ہدایت کر دی۔ CEO کے الیکٹرک کے خلاف خاتون مہرین زہرا نے شکایت درج کروائی تھی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا معرکہ آج ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی ویسٹ انڈیز سے مقابلے کی تیاریاں مکمل۔ لارڈ ہل میں قومی ٹیم کی بھرپور ٹریننگ، بیٹرز نے پاور ہٹنگ کی بھی مشقیں کی۔ سعودی عرب میں خوفناک حادثہ، جھولا 2 ٹکڑے ہو گیا، ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ سعودی شہر طائف کے گرین ماؤنٹین پارک میں خوفناک حادثہ پیش آیا، 23 افراد زخمی ہو گئے جن میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ اور سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور معروف امریکی گلوکارہ کیٹی پیری کے ساتھ ڈیٹ کی افواہیں، تصویر منظر عام پر آ گئی۔ کینیڈین شہر مونٹریال کے ریسٹورانٹ میں جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کو ایک ساتھ کھانا کھاتے دیکھ کر افواہوں نے زور پکڑ لیا۔ دونوں شخصیات حال ہی میں اپنی پرانی محبتوں سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔